On to our next story which is about افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آڑ میں سمگلنگ کے خلاف ٹھوس اقدامات کے نتیجے میں گزشتہ 2 مالی سال کے دوران افغانستان کی پاکستان کو امپورٹ میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جس پر پاک افغان مشترکہ چیمبر نے ٹرانزٹ ٹریڈ پالیسی کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومتی اقدامات سے کیا ہوا اور چیمبر کا مطالبہ کس حد تک درست ہے، کیا اس کے امپیکٹ ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ظاہر شاہ شیرازی صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو چیمبر آف کامرس ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں سینئر ضیاء الحق سرحدی صاحب، ان کا جو کنسرن آ رہا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، امپورٹ میں جو نمایاں کمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی معاملات اپنی جگہ حکومتی سطح پر، لیکن اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے بہت زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو مطالبہ ہے یہ بڑا جسٹیفائڈ ہے کہ 2013 کے بعد یہ ATA جو ہے اسی طرح ان ابینس ہے، اور جو امریکہ کے پریشر کے اوپر پاکستان نے ان ریئلسٹکلی اس کو سائن کیا تھا، اس کے بعد اس کا ریویو نہیں ہوا۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جتنی مشکلات تھی، بے شک وہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان بارڈر کی بندش کے علاوہ بارڈر کلیشز، ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور آپس میں جو ایک غیر سنگینی صورتحال تھی، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا حجم کسی وقت تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر تھا، اب وہ $1 بلین سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات تھی، ان میں سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے، جو کہ شاید کرزئی حکومت تھی، اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت تھی، اور ایون اب طالبان بھی، وہ زیادہ تر ان کا ٹلٹ رہا ہے ایران کی طرف، اور بندر عباس کی جو مین بندرگاہ ہے وہاں پہ زیادہ تر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو والیوم ہے اس طرف ڈائیورٹ ہوا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں، اسٹیمیٹ بتا رہے ہیں جو فگرز ہیں کہ افغانستان اور ایران کے درمیان یہ ٹریڈ کا جو حجم ہے وہ $5 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تقریباً $1 بلین سے کم آگے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس ٹریڈ کی ڈائیورژن کی وجہ سے ایک جو بڑا نقصان اور پاکستان کو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء ایران یا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو ہوتی ہوئی افغانستان کے بعد دوبارہ پاکستان کی مارکیٹ میں اسمگل ہوتی ہیں، تو اس سے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ٹریڈ والیوم اپنی جگہ پہ، لیکن اسمگلنگ کا فیکٹر بڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم لنک ضرور کریں گے لائن آرڈر کی طرف، کیونکہ جتنے بھی اس بارڈر کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے زیادہ تر اسمگلنگ کی شکل میں، اور دہشت گرد تنظیمیں ساتھ ساتھ اسمگلر مل کر جو ہے اس ویسٹرن بارڈر کو وولیٹائل رکھنا چاہ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ اسمگلنگ ہے۔ اور اس اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو زیادہ تر مٹیریل ہے وہ افغانستان میں اگر یوز نہیں ہوتا، خاص طور پر الیکٹرانکس ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا ایسا اکوپمنٹ جو کہ اس وقت طالبان کی حکومت کے اندر بین ہے، جس میں ٹیلی ویژن ہے، جس میں آپ کے موبائل فونز ہیں، ویڈیو اکوپمنٹ ہے، تو یہ تمام کا تمام دوبارہ اسمگل ہو کے پاکستان کے اندر آتا ہے، جو کہ پاکستان کے زر مبادلہ کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اس سے۔ اب یہ جو معاملات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ATA ریوائز نہیں ہو سکا پچھلے 10 سالوں کے اندر، اور جو امپوز کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم وہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے ٹریڈ والیوم جو ہے وہ گر گیا ہے، اور کابل جو ہے اس وقت زیادہ ڈائیورٹ کر دیا اس نے ٹریڈ کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جانب اور ایران کی جانب۔ آپ دیکھیں، ہرات سے جو ہے افغانستان کے پاس جو ریلوے ٹرین چلائی جا رہی ہے، زیادہ تر اس سے جو ہے ٹریڈ ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ پھر ہم دیکھیں مزار شریف سے جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو ٹرین لائن بچھائی گئی ہے، وہ زیادہ تر ٹریڈ اس سائڈ سے ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی سائڈ، خاص طور پر جو تورخم بارڈر ہے، بارہا بند رہا ہے، اس کے علاوہ غلام خان کا بارڈر بند رہتا ہے، جو خرلاچی کا بارڈر ہے وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہو رہا، تو اس سے ایک بہت بڑی جو ڈائیورژن ہے ٹریڈ کی وہ ان ممالک کی طرف جا رہی ہے، جس سے پاکستان کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔